السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ سب سے پہلے اپنی آکوپیشن بتائیں کہ آپ کی کیا آکوپیشن ہے اور آپ کا نام؟ جی بہت شکریہ میم۔ میرا نام مجیب اللہ خان دوتانی ہے۔ میں بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویئرل سائنسز میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ سے ایک سوال ہے کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہوتا ہے جی آسان لفظوں میں؟ ہاں جی، اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ میں صحت کے بارے میں جاننا ضروری کہ صحت کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد ذہنی صحت کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں امپورٹنس ہے اس کی، یعنی اہمیت کیوں ہے اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ کہ ذہنی صحت کے حوالے سے یہ ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جسمانی طور پہ صحت مند ہونا کافی ہوتا ہے، اگرچہ یہ ایک تاثر ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن اصل میں صحت ہم اس چیز کو کہتے ہیں جب انسان معاشرتی اور اس کے علاوہ ذہنی طور پہ اور بدنی طور پہ پورا کا پورا صحت مند ہو تو اس کو ہم صحت کہتے ہیں اور وہ بندہ صحت مند کہلاتا ہے۔ اسی طرح ذہنی صحت کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ معاشرے میں ہو، ایسی جگہ پہ ہو کہ وہ اپنے معاشرے کو ایک اچھا کردار اس میں ادا کر سکتا ہو، وہ اس کی زندگی میں آنے والے چھوٹے موٹے مسئلوں سے وہ نمٹ سکتا ہو، اور اس کے اندر یہ اہلیت اور قابلیت ہو کہ وہ اپنی جو پوٹینشل ہوتی ہے، اپنے جو سارے اس کی اللہ پاک نے اس کو چیزیں دی ہوتی ہیں، وہ اچھے طریقے سے اپنے معاشرے کو دے اور معاشرے کی ترقی میں اگر وہ حصہ لے، تم ایسے آدمی کو مینٹلی ہیلتھی یا ذہنی طور پہ صحت مند کہہ سکتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ اس کے علاوہ سر آپ یہ بتائیں کہ مینٹل ہیلتھ کی جو ایک اسٹگما بنا ہوا ہے تو لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اچھا، یہ آپ کا بڑا زبردست کویسچن ہے، اسٹگما۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم تقریباً ہر سال ہی ذہنی صحت سے آگہی کا دن مناتے ہیں۔ تقریباً یہ اکتوبر کے مہینے آخر میں یہ سٹارٹ میں شروع ہو جاتا ہے، جبکہ 10 اکتوبر کو مینٹل ہیلتھ ڈے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم اور بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جیسے کہ ڈپریشن اسکریننگ ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ اس دن کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عام عوام میں یہ اہمیت اور اس کی ذہنی صحت کی اہمیت اور اس سے ہونے والے مسائل اور اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ بہت بدقسمتی سے ہمارے مشرق میں، یعنی اگر ہم موازنہ کریں اس کا یورپ اور امریکہ سے، ہمارے علاقوں میں خاص کر پاکستان میں ذہنی صحت کے حوالے سے اگر کسی بندے کو، کسی انسان کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہوئے وہ کتراتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اسٹگما کہتے ہیں۔ اسٹگما ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مارک آف ڈسگریس۔ اکثر پرانے زمانے میں جب غلاموں کو پکڑا جاتا تھا تو ان کے پیٹھ پر ایک گرم لوہے کی نشان داغی جاتی تھی تاکہ اس بندے کی پہچان ہو کہ یہ ایک غلام ہے، تاکہ اس کو بیچا جا سکے اور اس کے ساتھ اس پر کاروبار کیا جا سکے۔ لیکن ایسے لوگ جو تھے جن کو داغا جاتا تھا، جن کو مارک آف ڈسگریس دیا جاتا تھا، ان کے عام لوگوں میں اجازت نہیں تھی بیٹھنے کی، سوشل گیدرنگ میں اس کو کوئی بھی نہیں چھوڑتا تھا کیونکہ اس کو کمتر سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ لفظ لیا گیا ہے کچھ بیماریوں کے لیے ہیں، جس طرح کی کچھ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے ایڈز، HIV، TB کی بیماری، مرگی کی بیماری، کچھ سکن کی جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اگر ایسا بندہ ہمارے معاشرے میں آ جائے، ہمارے قریب ہو، تو ہم اس سے دور بھاگتے ہیں تاکہ ہم اسے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی یہ بیماری لاحق ہو جائے۔ اسی طرح کچھ ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو لوگ پاگل پن کا نام دیتے ہیں، اور اکثر ایسے لوگ ڈاکٹر کے پاس جانے سے کتراتے ہیں، بلکہ وہ پیر، فقیر، ملا اور مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں پر وہ تعویذ گنڈے کرتے ہیں، دم درود کرواتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ان کی ایکسیس ایزی ہوتی ہے ان کے پاس، اور وہاں پر ان کے لیے وہ اسٹگما کا جو علامت ہوتی ہے، اسٹگما کی علامت ہوتی ہے، وہ کم ہوتی ہے بنسبت ایک ماہر نفسیات کے پاس جانے سے، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ شاید اس کی دوائیاں خطرناک ہیں یا اس سے ان کو عادت پڑ جائے گی، یا یہ لوگ کیا کہیں گے۔ اکثر لوگ پھر رشتوں کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں اور اپنی سوشل لائف کے بارے میں اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس چیز کو چھپاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس بیماری کی شدت میں آئے روز اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور آخر میں ہم نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں جہاں پر لوگ خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر باقی معاشرے سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ معاشرے میں ایک کارآمد شہری کے طور پہ اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے۔ تو اس موقع پہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر ہماری بدنی بیماریاں ہوتی ہیں، ہماری معاشرتی بیماریاں ہوتی ہیں،
تو اسی طرح ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جنہیں ہمیں قبول کرنا چاہیے اور اس کا بروقت علاج ہونا چاہیے.